بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج قومی اسمبلی میں بہت سے ایسے مناظر تھے جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے، لیکن خاص طور پر سب سے زیادہ جو ہائی لائٹ ہو رہا ہے، جو سب سے زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان اس طرح کا منظر کبھی آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا کہ بار بار شہباز شریف نے کوشش کی کہ کسی طرح سے نواز شریف سے اپنے بڑے بھائی سے ہاتھ ملا سکیں، لیکن بار بار نواز شریف ہاتھ جھٹکتے رہے اور یہ مناظر کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لی ہے۔ شہباز شریف اس طرح ہاتھ پکڑنا چاہ رہے ہیں، ہاتھ ملانا چاہ رہے ہیں اور نواز شریف پیچھے کر رہے ہیں۔ ایک وقت انہوں نے بہت زیادہ آگے بڑھ کر ہاتھ ملانے کی کوشش کی تو نواز شریف نے پورا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ تو اب یہ لوگ بھی دیکھ رہے تھے، کیمرے نے بھی اس کو دیکھ لیا۔ اب یہ معاملہ کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف اس وقت کسی بھی طرح سے نہ کسی سوال کا جواب دے رہے ہیں، نہ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں اس طرح نظر آ رہے ہیں، نہ کوئی اس طرح میٹنگ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نصرت جاوید صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب شدید ڈپریشن میں جا چکے ہیں، کسی سے ملتے نہیں ہیں، خود کو انہوں نے کمرے میں بند کر لیا ہے۔ تو اصل میں اب یہ ہوا کیا ہے؟ شہباز شریف نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ نواز شریف اب ان سے ہاتھ بھی نہیں ملا رہے؟ یہ کیا ہوا ہے؟ جبکہ اب تو شہباز شریف ایک دفعہ پھر وزیر اعظم مسلط ہو گئے ہیں اور اب مزید پروٹوکول دلوائیں گے نواز شریف کو، اور اب یہ بھی ہے کہ جناب پھر وہی سرکاری پروٹوکول ملے گا۔ اب کیسز بھی ختم ہو گئے، اب دولت کمانے کے اور بڑے ذرائع آ جائیں گے، اپنی کابینہ ہوگی، پھر موجیں، سارا کچھ۔ پھر آخر ہوا کیا ہے کہ نواز شریف اتنے ناراض ہیں؟ کیا واقعی ان کو بھی نظر آ گیا ہے کہ ان کی سیاست کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا ہے اور جس طرح سے جو باتیں کی گئی تھیں شہباز شریف کی طرف سے وہ نہیں ہوئیں؟ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ایک اور اہم معاملے پر جو کہ آنے والے دنوں میں بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے، شیر افضل مروت اور عطا تارڑ۔ اب شیر افضل مروت آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل نعرے لگوا رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، اسمبلی میں جا رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ ایک وقت میں یہ ہوا، شیر افضل مروت آج بھی نعرے لگا رہے تھے تو پہلے خواتین کو، نون لیگ کی خواتین کو آگے کیا گیا شیر افضل مروت کے ارد گرد گھیرا ڈالنے کے لیے کہ ظاہر ہے کہ اب خواتین سے تو بدتمیزی کرنے سے رہے، کوئی اس طرح کا کام کرنے سے رہے۔ اب وہ خواتین ظاہر ہے ان کو گھیر رہی تھیں، تو یہی کام آپ نے دیکھا تھا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی ہوا تھا کہ خاتون ہے وہ جوتا لہرا رہی ہے، کبھی آ رہی ہے علی مین گنڈا پور کے ارد گرد اور پھر جوتا ان کے سر پر کر رہی ہے، اس طرح سے کر رہی ہے، سب لوگوں کو اشارے کر رہی ہیں، اشتعال دلا رہی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ کچھ ویڈیو کچھ لوگوں نے بنائی ہے اس طرح کی، وہ دور کھڑی ہیں، ان کو گالم گلوچ، بڑا افسوسناک رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا جا رہا ہے۔ خیر، پھر شہباز شریف کو گھر بلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں آپ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ پھر وہ ایک انٹرویو بھی نظر آتا ہے، اس میں وہ خاتون بڑی غصے میں آ جاتی ہیں۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ ان کو یہ لگا کہ خیبر پختونخوا میں یہ بڑا اچھا ہمارا معاملہ چلا ہے نون لیگ کا، تو شیر افضل مروت کے آگے بھی یہ کرتے ہیں۔ لیکن پھر زرتاج گل آ گئی دوسری طرف سے، اور پھر ہوا یہ کہ عطا تارڑ آگے بڑھے اور بہت قریب پہنچ گئے شیر افضل مروت کے۔ عطا تارڑ نے بھی نعرے لگانا شروع کر دیے، شیر افضل مروت اور زیادہ پرجوش ہو گئے۔ اس کو دیکھتے ہوئے پھر حنیف عباسی آگے بڑھے کہ بات زیادہ نہ خراب ہو جائے، اور اس کے بعد شیر افضل مروت نے کہا، جب عطا تارڑ کو پیچھے ہٹا لیا حنیف عباسی نے، تو باہر آ کر شیر افضل مروت نے کہا کہ اس کا میں نے سوپ بنا دینا تھا اور شکر ہے بات آگے نہیں بڑھی، اور مجھے اس پر یہ تھا کہ پتہ نہیں کہاں معاملہ چلا جاتا، کیونکہ وہ ذاتی قسم کے نعرے لگا رہا تھا عطا تارڑ، اور ہم تو جنرل نعرے لگاتے ہیں جی چور چور اور اس طرح، لیکن عطا تارڑ عمران خان کا نام لے کر اس طرح سے نعرے لگا رہا تھا، تو یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اور پتہ نہیں کیا ہو جاتا، معاملہ کہیں رک گیا کیونکہ عطا تارڑ کو پیچھے لگے حنیف عباسی۔ مگر اب یہ آنے والے دنوں میں صورتحال بڑی خطرناک ہو سکتی ہے۔ شیر افضل مروت پہلے آپ دیکھیے جو کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی آج آپ دیکھیے گا ہم ان سے الٹیاں کروائیں گے، جو انہوں نے صبح ناشتہ کیا ہے سرکاری خرچ پر اور سب کو بلا کر سارے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ہوا کہ اتنا احتجاج ہوا کہ شہباز شریف بکھلا گئے، اور اس بکھلاہٹ میں ان کو سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کہنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، اور عجیب و غریب باتیں کرنے لگ گئے، وہی ان کی رٹی رٹائی پرانی ان کی تقریر جو ہر جگہ وہی کرتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کوئی خاص اس میں بات نہیں تھی، کوئی ویژن نہیں تھا۔ پھر وہی کہ جی مفاہمت کر لیں، میثاق کر لیں، فلاں کر لیں، اور آپ کو کیا چاہیے؟ آپ پچھلے 2 سال سے لگے ہوئے ہیں اسی طرح میثاق مفاہمت کر لیں جو کرنا ہے۔ دوسری طرف آپ تشدد بڑھاتے رہتے ہیں۔ عمر ایوب کی تقریر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو اوئے اوئے کر رہے ہیں ان کو 9M کی گولیاں لگی ہوں 4، پھر ان کو پتہ لگے، یعنی وہ عمران خان کا نام لیتے رہے، وہ اتنا بہادر ہے کہ گولیاں کھا کر بھی کھڑا رہا اور مقابلہ کرتا رہا۔ پھر ایک دلچسپ بات یہ ہوئی کہ عمر ایوب کی تقریر کو بار بار پی ٹی وی جو ہے وہ یعنی لائیو دکھانے سے کتراتا رہا، کبھی ان کو ہٹا دیتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی عمران خان کی کہیں کوئی تصویر آ جاتی تھی، وہ پیچھے بینر اٹھا کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ ان کی تقریر دکھانا روک دی، اس پر عمر ایوب نے احتجاج کیا، اور اس کے بعد اسپیکر جو ڈپٹی اسپیکر جو کہ پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی اشتہار چل رہے ہیں کیا ہے۔ بہرحال پھر ہوا یہ کہ ان کو پیچھے سے
ایک جو کیمرہ پیچھے تھا وہاں سے دکھانے لگ گئے کہ جی وہ عمران خان کی کوئی تصویر یا جھنڈا نہ آ جائے. تو تحریک انصاف کے ایک رہنما نے کیا کیا کہ یہاں پر ایک سٹیکر لگا دیا عمران خان کا. اسی طرح وہ ہر طرف سٹیکر لگا رہے ہیں کہ کسی بھی اینگل سے اگر کیمرے پر دکھاتے ہیں عمر ایوب کو تو نظر آئے. عمر ایوب کی تقریر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ کس جذبے سے بات کر رہے ہیں, کتنی کاٹدار ان کی گفتگو ہے, کس طرح ان کی تقریر ہو رہی ہے اتنی مشکلات سہنے کے بعد, روپوشی اور یہ سب, اور ان کی تقریر سننے اور دیکھنے والی ہوتی ہے. جبکہ حکومت کی طرف سے شہباز شریف ہوں جو بھی ہو وہ بالکل پھس پھسی ان کی تقریر, نہ کوئی دیکھتا ہے. اگر آپ نے اس کا موازنہ کرنا ہے تو آپ جائیں سوشل میڈیا پر, دونوں کی تقریر پڑی ہوگی اور آپ اس کا موازنہ کر لیں. میں کسی عمران خان کی تقریر کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ دیکھ لیں جنید اکبر کی دیکھ لیں جو MNA بنے ہیں, آپ محمود اچکزئی کی ویڈیو دیکھ لیں, ان کی تقریر سن لیں, شیخ افضل مروت کی جو تقریر ہے اس کو سن لیں, عمر ایوب کی تقریر کو سن لیں, جو بھی اس وقت اپوزیشن میں تحریک انصاف کے لوگ تقریر کر رہے ہیں اس کو سنیں اور ان کا موازنہ ان سے کریں کون لوگ کتنی تقریر دیکھ رہے ہیں. پھر جو میاں نواز شریف صاحب والا معاملہ ہے اس میں چند چیزیں عرض کر دوں کہ یہ جو ویڈیو میں نے بار بار دیکھی, میں نے کہا شاید لوگ ایسی بات کر رہے ہیں کہ وہ کہیں بیٹھنے لگے ہوں گے, کچھ کرنے لگے ہوں گے اس لیے ہاتھ میں ملایا. نہیں, وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ان کو دکھا کر, اور ان کو پتا ہے کہ یہاں پر لوگ بھی موجود ہیں, یہ چیز نوٹ ہو سکتی ہے, پھر بھی میاں نواز شریف جو ہے وہ اپنے بھائی کا ہاتھ جھٹک رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, اس طرح کبھی دیکھا نہیں گیا. یہ دیکھیے آپ, یہ وہ بار بار وہ ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہر دفعہ میاں نواز شریف جو ہے ان کا ہاتھ جھٹک دیتے ہیں. یہ دیکھیے گا غور سے, یہ دیکھیں یہ شہباز شریف آگے, اور یہ دیکھیں پھر انہوں نے بہت آگے کیا ہاتھ, لیکن پھر وہی, تو ان کو ہاتھ تک نہیں ملانے دے رہے نواز شریف. یہ دیکھیں آپ غور سے دیکھیے گا, یہ دیکھیں پہلے ہاتھ آگے کیا نہیں ملایا, پھر ہاتھ آگے کیا نہیں ملایا, پھر انہوں نے بہت آگے کیا اور پورا ہاتھ کیا بازو پیچھے لے گئے نواز شریف صاحب. تو یہ کہ میری سیاست تم نے تباہ کر دی, برباد کر دی. اب لگتا ہے کہ جب شہباز شریف صاحب گئے رات کو, جب ان کو رزلٹ کا پتہ لگ گیا تھا اور ان کی ہوائیاں اڑی تھیں, وہ ویڈیو موجود ہے, مناظر موجود ہیں, 8 فروری کی شام کو, رات گئے تک. پھر انہوں نے مال ٹاؤن کا اپنا آفس بند کر دیا اور سب لوگ چلے گئے. یہ ہر ایک نے رپورٹ کیا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا جو جیت رہا ہو یا قریب بھی ہو جیتنے کے, تو وہ رات بھر جناب آپ دیکھیں کہ وہاں پر موجود رہتے ہیں. اور آپ کو 2013 کا یاد ہوگا, پھر انہوں نے کس طرح جشن منایا, سارا کچھ کیا تھا, اسی جگہ پر تھا, یہیں پر تقریر کرنا تھی, لیکن ان کو پتہ لگ گیا ہار گئے ہیں, چلے گئے. پھر یہ رپورٹ ہوا کہ جی شہباز شریف صاحب نے کہا جی میں کچھ کرتا ہوں, پھر رات گئے, وہ کہیں گئے, انہوں نے میٹنگ کی اور سارا کچھ کیا, لیکن اس کے باوجود نواز شریف جو رزلٹ چاہتے تھے شاید وہ نہیں آئے, کیونکہ اس کے بعد پھر نواز شریف سے تقریر کروا دی گئی کہ جی ہمیں لوگوں نے ووٹ دے دیا ہے اور ہم حکومت بنائیں گے. پھر اس وقت یہ تو نہیں کہہ سکے سمپل میجورٹی نہیں ملی, ہم کسی کے ساتھ مل کر, میں ان کو کہہ رہا ہوں شہباز شریف کو کہ جی سب سے ملیں اور حکومت بنائیں سب, لیکن ان کو یہ تھا کہ کچھ تو ملے گا. لیکن اس کے بعد جتنی بدنامی ان کے سے آ رہی ہے, جتنی رسوائی ان کے سے آ رہی ہے, تو اب نواز شریف سارا ملبہ شہباز شریف پر ڈالنا چاہ رہے ہیں. جو نواز شریف کے کیمپ کے لوگ ہیں وہ دیکھیے کیا باتیں کر رہے ہیں, انٹرویوز میں کیا باتیں کر رہے ہیں, حکومت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ جی نہیں لینی چاہیے, یہ ایسے ہے ویسے ہے. اب شہباز شریف پر سارا ملبہ ڈالا جا رہا ہے. اچھا, اپنی بیٹی کو وزارت اعلیٰ بھی دلوا دی ہے, تو کیا اب نواز شریف خوش نہیں ہے اس سارے سیٹ اپ سے, اس ساری ڈیل سے جو لی گئی ہے؟ تو اس میں تو پھر شہباز شریف بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جان اسی ڈیل کے چکر میں آپ کو ہم ملک سے باہر لے کر گئے, جیلوں سے نکلوایا, کیسز ہم نے ختم کروائے, ہم نے کیا کچھ نہیں کیا, اپنی دولت ساری بچا لی, سب کچھ تو بچا لیا. لیکن نواز شریف کو گلا یہ ہے کہ تم ڈیل اچھی نہیں کر سکے, کہ جس میں اور زیادہ ہمیں کچھ مل جاتا, پوری طرح سے حکومت مل جاتی. جب دھاندلا کیا ہی ہے تو مزید دھاندلا کرتے. فارم 47 جو ہے اس کے اور آگے جاتے, کتنا کر سکتے تھے, جتنا ممکن تھا کر دیا. ابھی تک کوشش ہو رہی ہے ان کو سیٹیں دلوانے کی, ابھی تک فارم 45 نہیں سامنے آ سکا. پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی, سارے اس میں ملوث تھے, مگر نواز شریف صاحب پھر خوش نہیں ہیں اور مایوسی میں مری چلے گئے ہیں, کیونکہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا یہ کھیل چلنے والا نہیں ہے, اور وہ اپنی سیاست اس سارے چکر میں ختم کر بیٹھے ہیں. اور ایسا ماحول بن گیا کہ اب نواز شریف صاحب اس سے نکل بھی نہیں سکتے. اب یہ ان کو حکومت لینی بھی پڑے گی اور اس کو چلانے کی کوشش بھی کرنی پڑے گی. اب دیکھیں آپ ایوان میں کیا نظر آتا ہے, جو اپوزیشن ہے تحریک انصاف ہے وہ کتنی مضبوط نظر آ رہی ہے. ان کی شعلہ بیانی دیکھیے, ان کا انداز دیکھیے, ان کا جذبہ دیکھیے. جب آتے ہیں, اب یہ تھا جی اگلی دفعہ ٹھنڈا ہو جائے گا, اگلی دفعہ, وہ پہلے سے زیادہ پرجوش ہیں, پہلے سے زیادہ موٹیویٹڈ ہیں, پہلے سے زیادہ بھرپور طریقے سے تیاری سے آتے ہیں. اور یہاں اتنا ہی حکومت میں سہما ہوا, دبا ہوا ماحول, کوشش کرتے ہیں نعرے لگانے کی, ان سے لگتے نہیں ہیں. کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جناب کچھ ہم دکھا سکیں کہ ہم واقعی جیتے ہیں, وہ ان سے بات نہیں بن رہی, ان کے الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے. تو یہ اب معاملہ بنا ہوا ہے نواز شریف اور شہباز شریف کا, اور یہ پوری پارٹی میں آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں نظر آئے گا. اتحادیوں میں تو الگ سے نظر آئے گا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی ملنے نہ آئے. وہ کہتے ہیں گزارش کروں گا, ہم اپنے موقع پر کھڑے ہیں, جس نے آنا تھا آ گئے,
اب مزید نہ آئیں کیونکہ ہم احتجاج بھی کریں گے، نہ ہی حکومت کا حصہ بنیں گے۔ نواز شریف نے آخری کوشش کر دیکھ لیا، تو نواز شریف کو لگتا ہے کہ جی مجھے جانا پڑا اور پھر بھی بات نہیں بنی، تو اب کہانی ختم ہو گئی ہے۔ اب پھر وہی زرداری کا سہارا اور وہ بندر بانٹ جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اب پیپلز پارٹی نہیں کہہ سکتی کہ جی ہم نے جمہوریت کے لیے کیا ہے، تو پھر ویسے ہی آ جاتے نا۔ یہ کیا کہ آپ عہدے بھی لے رہے ہیں ساتھ کہ جی ہمارے پاس چیئرمین سینٹ بھی آ جائے، ہمارے گورنر بھی آ جائیں، ہمارے پاس جناب اسپیکر ڈپٹی اسپیکر بھی آ جائے، یہ سارے عہدے بھی ہمارے پاس ہوں، ہیں مزے بھی لینے، اور پھر کہنا نہیں ہم تو نہیں حکومت میں ہیں۔ اب یہ ڈرامے بازی بھی نہیں چل سکتی۔ تو یہ جو سارا کھیل ہے یہ اصل میں اب بڑوں کی سیاست کو ختم کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب آپ کو پہلی دفعہ دونوں بھائیوں کے درمیان یہ ویڈیو نظر آئی ہے۔ باقی آپ دیکھیے گا شیر افضل مروت والا معاملہ، اور یہ آگے خطرناک ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکھ شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ جی جس کو میں نے پہلے سبق سکھایا تھا عطا تارڑ اس کو دیکھ لے۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب عمر ایوب نے کہا کہ جی لطیف کھوسہ صاحب ہم آپ کو ہمیشہ سردار لطیف کھوسہ کہیں گے، آپ نے اکیلا اپنا نام لطیف کھوسہ نہیں لکھا۔ انہوں نے چیف جسٹس کو ایک طرح سے قاضی فیصل صاحب کو پیغام بھجوایا کہ جنہوں نے کہا جی سردار کیوں لکھتے ہیں ساتھ۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب یہ شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں جی ہمیں مجبور نہ کریں عطا تارڑ جو ہے، ورنہ بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ اور اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ بگڑے گا۔ اچھا، اب یہ شکوہ ہو رہا ہے جی عمر ایوب صاحب نے کوئی ایک لفظ نہیں ایسا تقریر میں بولا کہ جس کو حذف کرنا پڑا ہو اسپیکر کی طرف سے، پھر کیوں ہماری تقریر نہیں دکھائی گئی؟ تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ اب جناب بی بی سی کے بعد سی این این بھی آ گیا میدان میں اور کہہ رہا ہے شہباز شریف الیکٹڈ پاکستان پرائم منسٹر فار اے سیکنڈ ٹائم آفٹر کنٹروورشل الیکشنز۔ کوئی نہیں الیکشنز کو جناب فری اینڈ فیئر نہیں مان رہا۔ اچھا، اعجاز الحق صاحب کی بڑی سبکی ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں جی آج پھر اس وزیر اعظم کو ووٹ دیا جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے تھے کہ شہباز شریف ملک احمد کی کار کی ڈگی میں چھپ کر آرمی چیف سے ملنے جاتے تھے، وہ این آر او اور اس چکر میں سارا کچھ۔ تو یہ اس وقت کی جناب خبریں ہیں جو ہائی لائٹ ہو رہی ہیں۔ اور جمشید دستی کا معاملہ جو ہے وہ بار بار اب لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ انہوں نے پالش اور جوتے برش کرنے والا جو ہوتا ہے برش، وہ جوتے پالش کرنے والا برش وہ پکڑا ہوا، اور وہ آگے جا رہے تھے وہ شہباز شریف کی طرف اور لہرا بھی رہے تھے، لوگ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس کو بھی لوگ بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جمشید دستی، شیر افضل مروت یہ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں، عمر ایوب جو ہیں وہ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں، بھرپور تقریریں کر رہے ہیں، اور دیگر بھی آپ دیکھیں گے کہ علی محمد خان ہوں اور اس طرح سے دیگر لوگ، ان کو نظر آئے گا کہ جناب یعنی یہ علی محمد اور دیگر سب لوگ ہیں، جب یہ تقریریں کریں گے تو سب کو نظر آئے گا کہ جناب کون بھاری پڑ رہا ہے اس ایوان میں، کیونکہ اس دفعہ اس طرح کا کوئی بائیک آؤٹ نظر نہیں آنا۔ انہوں نے جب آنا ہے بڑی تیاری سے آنا ہے، بھرپور تقریر کرنی ہے، اور آج بھی دیکھ کر نظر آ گیا کہ حکومت کیا ان سے چلنی ہے، جو ان سے ایوان نہیں چل رہا، اسمبلی نہیں چل رہی، یہ حکومت کیا چلائیں گے۔ اللہ حافظ۔